کہ عارضہ قلب مخصوص جو ہے کفر تک محدود نہیں ہے. دل کی بیماری صرف کفر تک محدود نہیں ہے، یعنی کفر ایک بیماری ہے، عارضہ ہے دل کے لیے، اور یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اور بھی بیماریاں ہیں. بعض مسلمان قرآن مجید کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں، مثلا نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں جان نہیں ہوتی، بے جان اعمال، جس طرح ہم میں اکثر بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہراً مسلمان ہیں اور اعمال بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ان میں خاص روح نہیں ہوتی، جان نہیں ہوتی. وہ قرآن کے باقی احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اصل وجہ یہی ہے، ظاہری چند چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جو ہے، اور لیکن قرآن کے باقی احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. لیکن پھر بھی بعض لوگ خود کو قلب سلیم کے مالک تصور کرتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ روحانی امراض کا عذاب صرف کفار کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے. ہم تو یہ چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں، یہ بھی کوئی گناہ سمجھتے ہیں کہ عذاب مذاب کافروں کے لیے. ہم تو اس خام خیالی کے تحت وہ دھوکہ کھاتے ہیں. بیشتر لوگ مثلا مسلمان شیعہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو نجات یافتہ ہیں، اپنے گناہوں کو نظر میں نہیں لاتے. اصلا بعض لوگ بعض گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو اس طرح وہ دھوکے میں ہوتے ہیں، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنے جہل مرکب کا شکار رہتے ہیں. وہ اپنے اس جہل مرکب میں جس کے وہ شکار ہیں اسی میں رہتے ہیں. ان کا خیال خام یہ ہوتا ہے کہ عارضہ قلب محض کفر ہے، کافر ہو تو پھر جہنمی ہے، ورنہ باقی مسلمان ہونے کے بعد جو چاہے کریں، آزاد ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ کفر روحانی امراض میں سے صرف ایک ہے. علاوہ ازیں قرآن مجید میں دیگر روحانی امراض کا تذکرہ اور ان کے علاج متعدد مقامات پر موجود ہے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یعنی اے رسول، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے. منافقین نفاق کے بعد کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کے علاوہ ابھی اور بھی بیماریاں ہیں. اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے. سورہ احزاب میں فرمایا یہ پیغمبر اسلام سے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہیں، اور پھر بعض لوگوں کے دلوں میں اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافقین باز نہ آ جائیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ باز نہ آ جائیں جن کے دلوں میں بیماری ہے. وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، تیسرا وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف شہر میں افواہیں اڑاتے ہیں. یہ آج کل کا جو ہے دشمنوں کا بہت بڑا حربہ یہی ہے، پروپیگنڈے کرتے ہیں، افواہیں اڑاتے ہیں. یہ اس زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی. کسی جامع پیغمبر اسلام کے بارے میں افواہ اڑا، پیغمبر شہید ہو چکے ہیں، صرف مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے. تو یہ تینوں، یہ سب بیماریاں ہیں. وَلْيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور کافر لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ اس مثال کے بیان کرنے میں خدا کا مطلب کیا ہے. سورہ جو ہے مدثر میں فرمایا آیت 31 میں. تو جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کو الگ بیان کیا. وَلَا يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ لوگ کہیں گے ضرور جن کے دلوں میں بیماری ہے. اور وَالْكَافِرُونَ، اور کافر بھی. اس کا مطلب ہے کہ بعض بیماریاں دلوں میں ہوتی ہیں، کافر یہ ایک اور مرض ہے، کفر. وہ کہیں گے خداوند مثالیں پیش کرتا ہے، تو یہ لوگ اعتراض کرتے خدا پہ
اس مثال سے خدا کا کیا مطلب ہے؟ خداوند قرآن میں بار بار مثالیں بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی بیماری ہے. ان دونوں آیات میں ان مسلمانوں کا تذکرہ جن کے دلوں میں مرض پوشیدہ ہے، ان کا تذکرہ یہاں کافروں اور منافقوں کے علاوہ کیا ہے. بعض لوگ کافر ہیں اور بعض لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی مسلمان. کافر الگ سے اور وہ مسلمان جن کے دلوں میں بیماری ہے. اسی طرح منافقین کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے. اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں ابھی تک. وہ کون سا مسلمان ہے جو متلون اور متغیر خیالات کا شکار نہ ہو اور راہ بندگی میں ثابت قدم رہا ہو، باطل کی طرف کبھی مائل نہ ہوا ہو، نفسیاتی خواہشات کی اتباع نہ کی ہو. یہ تمام قلبی عوارض بیماریاں شرک کی ایک قسم ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگ خدا پہ ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ ایمان لانے کے باوجود وہ لوگ مشرک ہوتے ہیں. اکثر ایمان نہیں لاتے مگر اگر لاتے ہیں تب بھی مشرک ہوتے ہیں. ظاہراً ایمان لے آتے ہیں، در واقع مشرک ہوتے ہیں. جیسے ابو سفیان والے لوگ جان بچانے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن عقیدہ یہ شرک پہ باقی ہے. بعض لوگ پیغمبر اسلام سے کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن اپنے بتوں کو بھی ساتھ رکھیں گے، ہم اپنے بغل میں ان کو بھی ساتھ رکھیں گے، ان کو رہنے دو، ہم نماز پڑھیں گے. حتیٰ بت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بتوں کی محبت تھی ان کے دلوں میں. تو یہ مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں. حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے ان سے روایت ہے کہ اس آیت میں شرک سے مراد اطاعت میں شرک ہے. لوگ ایک طرف تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو لائق عبادت قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کی بھی اطاعت کرتے ہیں. گناہوں کے ارتکاب ہوتے ہیں اور شیطان کا کہنا مانتے ہیں. گناہوں کے سلسلے میں شیطان کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ اس عبادت میں شرک ہیں. عبادت میں توحید ہونی چاہیے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں. عبادت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اطاعت کریں، شیطان کی بھی. کون سی آیت ہے؟ سورہ یوسف آیت 106. لوگ ایک طرف اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی کو لائق عبادت قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف شیطان کی بھی اطاعت کرتے اور گناہ کرتے ہیں. آقا امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اہل هذه الآیہ اکثر من ثلثی الناس، یعنی بے شک اس آیت کا مصداق لوگوں کی 2/3 تعداد ہے. یعنی لوگوں کے تین حصے کریں، 2/3 اس قسم کے ہیں. اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں لیکن شیطان کی بھی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت و عبادت میں شرک کرتے ہیں. یعنی مسلمان ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی، لیکن شرک ہیں چونکہ گناہ کی بھی رغبت رکھتے ہیں، کیونکہ بیشتر اوقات شیطان کا کہنا مانتے ہیں، یا کم از کم وقتاً فوقتاً شیطان کی بھی اطاعت ہوتی ہے، خدا کو بلا دیتے ہیں. تو یہ اطاعت و عبادت میں شرک ہے کہ توحید خالص نہیں ہے تو عبادت بھی خالص نہیں ہے اور اطاعت بھی خالص خدا کی نہیں ہے. کبھی شیطان کی بھی اطاعت کرتے ہیں، خداوند متعال کی مخالفت کرتے ہیں. کون سا مسلمان ایسا ہے جو زندگی بھر حسد، بخل، عداوت، غرور اور حرص میں مبتلا نہ رہا ہو؟ قرآن مجید میں تمام روحانی عوارض مذکور ہیں، بس قرآن کا مطالعہ ہر مسلمان پر لازم ہے. مطالعہ کریں، ایک ایک آیت ڈھونڈیں، نکالیں. واقعاً آپ جو ہیں تعجب کریں گے کہ قرآن میں کیا کیا مطالب پہ جو ہیں خدا و تعالی نے بیان کیے ہیں، اور آپ ہر دفعہ آپ مختلف مطالب قرآن سے دریافت کریں گے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. جس نے جتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہمیشہ اسے نئے مطالب ملتے ہیں قرآن سے. یہ قرآن کا علمی معجزہ ہے. تو لہذا انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ روحانی امراض کا بھی پتہ چلے اور ان کے علاج کا بھی.
قرآنی احکام کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال پر بھی توجہ دے، علماء کرام کے قرآن و اہل بیت سے مستنبط احکام پر عمل کرے، یعنی یہی توجہ المسائل، جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کی احادیث اور قرآن و سنت سے تحقیق کر کے استنباط کر کے احکام بیان کیے ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلافی کا وقت بھی چھن جائے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، قرآن سیکھنا چاہیں نہیں سیکھ سکتے، قرآن پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے، قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، اس وقت آپ احکام سیکھنا چاہیں گے تو نہیں سیکھ سکیں گے، پھر عمل کرنا تو دور کی بات۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان سے توانائیاں خداوند چھین لیتا ہے، پھر اگر آنکھوں کا نور کم ہو جائے پھر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، کان اگر کمزور ہو جائے آپ قرآن نہیں سن سکتے، کیونکہ ایک حد تک آنے کے بعد انسان پھر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ پڑھ سکیں، لکھ سکیں، یاد کر سکیں، پھر اس کے لیے چیزیں بہت دشوار ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان ایمان سے محروم رہے تو یہ جہل حقیقی ہے، واقعی جہالت یہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم رہے۔ ایمان سے محروم دل میں ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید نے گونگے، بہرے اور اندھے پن سے تعبیر کیا۔ یہ وہی جہالت ہے جو ایمان کے سلسلے میں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، صم بکم اندھے ہیں، عمی فہم گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ کہ گونگا ہو، بہرا ہو اور اندھا، یہ عقل کی وجہ سے، اس لیے فرمایا کہ فہم لا یعقلون، یہ لوگ تعقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، فکر نہیں کر سکتے، یہ بیماری ہے۔ یہ ایمان کے سلسلے میں صم بکم ہے، یعنی ان کی زبان حق بات کہنے سے گونگی ہے، زبان گونگی ہے چونکہ حق بات نہیں کہہ سکتے، ورنہ زبان تو چلتی ہے۔ اور جسے صدا کا قحط ہو ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے قاصر ہیں، اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے قیامت میں اندھا ہوگا، قیامت میں اندھا اسی عنوان سے ہے۔ ایمان کے حوالے سے، حقائق ہستی کے حوالے سے یہ لوگ اندھے رہے، حقائق کو نہیں دیکھا، نہیں سمجھا، آنکھیں بند کی گزر گئے، تو قیامت کے دن بھی یہ اسی طرح سے محشور ہوں گے، آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اس سے اور دیگر آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آخرت میں لوگوں کا ظاہر اور باطن یکساں ہو جائیں گے۔ مثلا یوم تبلی السرائر، یعنی جس دن راز کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، سرائر سریرہ، پوشیدہ چیزیں، راز کی باتیں، بید، اسرار، یہ ظاہر کیے جائیں گے، یعنی باطن کو خداوند ظاہر کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن ظہور باطن ہے۔ بس جس نے دل کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، بصیرت سے، تعقل سے، تفکر سے، تقوی کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے خدا کو نہیں دیکھا، اعتبار حق نہیں کیا، حق کو دل سے نہیں چاہا، وہ آخرت میں بھی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ اب وہ اندھا ہے، اندھا اس وجہ سے کہ اب خدا کی رحمت کو نہیں دیکھ سکے گا وہاں، خدا کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکے گا وہاں، خداوند نہیں دکھائے گا اسے بہت کچھ کہ اس کی آنکھیں خوشحال ہو جائیں۔ وہ آخرت میں بھی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ اسی طرح جس نے دل کے کان سے حق کو نہیں سنا، اسے قبول نہیں کیا، جنت اور ملکوتی زمزمہ سے بہرمند نہیں ہوا،
ایسے قلوب میں صحت ایمان کی کمی ہوتی ہے، بس ایسے دل بیمار ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری اس وجہ سے جب دل سے ایمان نکل جائے تو وہ دل بیمار ہے، تو وہاں اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں. ایسے دلوں پر خداوند متعال مہر لگا دیتے. ایک حد تک آنے کے بعد جب انسان کوشش نہ کرے تو دل محروم ہوتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے خداوند پھر اس کو مکمل بند کر دیتا ہے، کہتے ہیں اب اس پہ مہر لگا دیں، اب یہ جو ہے ناکارہ دل ہے، اب یہ دل قابل ایمان نہیں ہے، کیونکہ اتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں. تو لہذا فطبع علی قلوبہم، خداوند مہر لگا دیتا ہے. طبع مہر لگاتا ہے. سورہ منافقون میں ایسے دل پر تالے لگے ہوتے ہیں. ام علی قلوب اقفالها، بعض دلوں پہ مہر لگاتے، بعض پہ تالے لگے ہوتے ہیں. کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے؟ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں. ایسے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. پھر لہذا شب و روز قرآن پڑھیں تاکہ دلوں کے زنگ صاف ہو جائیں. ثقل ہے قرآن دلوں کے لیے، گناہوں کے لیے، زنگ زدہ دلوں کے لیے ثقل ہے. قرآن سیکھیں اور درست پڑھیں اور تسلی سے پڑھیں. تو لہذا دلوں پہ زنگ لگ. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں. بات یہ کہ یہ لوگ بدعمالی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. ہر گناہ کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اب اس کو پاک کرنا پڑتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ جو اعمال کرتے تھے، کسب کرتے تھے. تو ایسے دل حیوان سے بھی بدتر ہے، جس پہ تالا لگا، مہر لگا اور زنگالوت ہوا گناہوں کی وجہ سے. اب ایسے دل حیوان سے بدتر. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپائے ہیں اور چوپائیوں سے بدتر ہیں. بدتر ہیں چونکہ چوپائیوں نے مخالفت نہیں کی، اس نے مخالفت کی ہے. چوپائے گمراہ نہیں ہوئے، یہ گمراہ ہو گئے. لہذا بل ہم اضل، چوپائے تو ہیں، اس درجہ گر چکے ہیں کہ اب انسانیت ختم ہو گئی، حیوانیت کی منزل پہ اب کیا باقی حیوان کے ساتھ برابر ہے کہ نہ، بدتر ہے ان سے. کیونکہ یہ اس نے اوپر سے تنزل کیا ہے. درجات پر فائز تھے، درکات میں پہنچ گئے. تو جب آپ کہتے ہیں بدرک یعنی وہ آخری حد، درک یعنی وہی ہے. درجات اوپر، درکات نیچے. اس قدر نیچے گرا کہ حیوان سے بھی بدتر. حیوان اپنی شریعت کی مخالفت نہیں کرتے، جو خداوند متعال نے انہیں رول قانون دیا ہوا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے. حیوانات پورا سال ایک دوسرے سے جو ہیں جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے، خاص موسم ہوتے ہیں، اسی موسم میں کرتے ہیں جو فطری قوانین ہیں. انسان کے لیے کوئی موسم نہیں ہے. مثلا انسان حدود الہی سے تجاوز کرتا ہے، حیوانات ایسے نہیں. تو اس لیے چونکہ یہ اوپر تھے، اپنے تمام انسانی فطری تمام چیزوں کو ختم کر کے حیوانیت کی منزل پر آ گئے اور ان سے بدتر ہو گئے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں، حیوان سے بدتر ہو گئے، بدترین مخلوق. ان شر الدواب، دابہ زمین پہ رینگنے والی چیز، دواب اس کی جمع. ان شر الدواب عند اللہ، خدا کے نزدیک بدترین چلنے والے ان حیوانات مخلوقات میں بدترین چلنے والوں میں الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. حیوانات پر انسان کا شرف اور برتری یہ ہے کہ اس میں اللہ کی ودیعت کی ہوئی ایسی خوبی ہے جس کی بنا پر وہ حق کا ادراک کر سکتا ہے. خدا نے قوہ ناطقہ دیا ہے، اسے عقل دی ہے، حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، حق کی سماعت پر بھی قادر، حق کو سن سکتا ہے، حق بول سکتا ہے، حق کو قبول بھی کر سکتا ہے. جو شخص اس خوبی کا مالک نہیں وہ مقام انسانیت سے محروم ہوتا ہے. اس میں بہیمیت یعنی حیوانیت باقی رہ جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے.
صحیفہ کاملہ میں آقا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِيمِيَّةِ فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ہُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ امام سجاد فرماتے ہیں یعنی اگر انسان خدا کو نہ پہچانے اور اسے اپنا منعم حقیقی تصور نہ کریں، اس کی نعمتوں کو استعمال کریں مگر اس کا شکر بجا نہ لائیں، تو وہ انسانیت کی شاندار حدود سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ، كَذَلِكَ سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے کہ انسان اگر خدا کو نہ پہچانے، خدا کی اطاعت نہ کریں، خدا کے شکر گزار نہ بنے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ نتیجہ وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ، اگر ایسا ہوتا لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ، انسان انسانیت کے حدود سے نکل جاتے إِلَى حَدِّ الْبَهِيمِيَّةِ، بہیمیہ جانور چوپایوں کے حد میں آ جاتے ہیں۔ فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ، تو یہ ایسے ہو جاتے انسان جس کی تعریف کی خدا متعال نے خصوصیات بیان کی قرآن مجید میں، کیا بیان کیا؟ انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہے مگر چوپائے، بل ہم اضل سبیلا، مگر جو گمراہی میں ان سے بھی بدتر ہے۔